اگر تم کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر سکتے ہو تو اس کو کر لیا کرو، اس کو چھوٹی سمجھ کر، کم درجے کی سمجھ کر اسے چھوڑا نہ کرو، یہ فرمایا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی بھلا کام چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آیا ہے کہ گناہ سے بچو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے اس سے بھی بچو۔ اور دراصل گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ آگ کی چنگاری ہے، اور چنگاری جیسے بڑا انگارہ جلا کر خاک کر دیتا ہے، ایسے چھوٹی انگاری بھی جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ بہت سارے نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، بڑا بڑا ان کا ثواب ہے، اور ان میں کوئی مشقت، کوئی محنت نہیں ہوتی، صرف اور صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک نیک کام، آسان کام اور بہت بڑا ثواب یہ ہے کہ جب اذان سنیں تو دنیا کی بات نہ کریں، کوئی بھی بات نہ کریں۔ اذان کے ہوتے وقت تعلیم جس کو کہتے ہیں، مثلا کہیں بعض تقریر ہو رہا ہے یا بچے قرآن پاک یاد کر رہے ہیں، تعلیم جس کو کہتے ہیں اس کی تو اجازت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تلاوت بھی کر رہا ہے تو اس کو تلاوت موقوف کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو ذکر موقوف کر کے اس کو اذان کا جواب دینا چاہیے۔ اب دیکھو، جب ذکر تک میں یہ حکم ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں یہ حکم ہے کہ بھائی ابھی اس کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دو اور اذان کا جواب دو، تو ہم جب دنیا کی بات کر رہے ہوں، ادھر ادھر کی بات کر رہے ہوں، تو اس وقت ضرور وہ باتیں ختم کر دینی چاہیے، بند کر دینی چاہیے۔ پہلے میں اذان کے جواب دینے کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ تو آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ باتیں بار بار سننے سے، بار بار ذکر کرنے سے ایک تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک بھول چوک سے بچتے ہیں، اور پھر کچھ نئے لوگ ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے؟ جو مؤذن کہے اس کے کہنے کے بعد سننے والا بھی وہی الفاظ دہراوے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کے بعد ہم بھی کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی یہی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بھی سن کر یہی کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو یہ سن کر ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، تو ہم بھی سن کر کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، دو اللہ، تو ہم بھی سن کر کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی سن کر یہی کہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، کوئی سا درود شریف پڑھ لیں، مختصر سا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، کوئی اور مختصر سا پڑھ لیں
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو بھی یاد ہو پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ لگ بھگ 40 سال کی عمر تک تو آدمی آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ 40 سال کے بعد کمزوری شروع ہوتی ہے دماغ میں، 50 سال کے بعد ذرا اور زیادہ شروع ہوتی ہے۔ تو جہاں ہم دوسرے نیک کام کرتے ہیں، ایک نیک کام اور بہت بڑا نیک کام اور ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت وہ ہے دین سیکھنا۔ تو یہ دعا اگر یاد نہیں ہے، اور جن لوگوں کے یاد نہیں ہے، تو وہ اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیا کریں۔ اگر پڑھنا جانتے ہیں، کتاب لے لیں، اس میں دیکھ کے ایک ایک لفظ یاد کر لیں۔ اگر نہیں پڑھنا جانتے تو امام صاحب سے، مسجد میں، محلے میں، اور جو حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، ان سے یاد کرو۔ بات چونکہ صرف اشراق تک کرنی ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں کہتا۔ اللہ رب العزت نے جو علماء کا مرتبہ مقام رکھا ہے اور امت کو ان سے محبت کرنے اور احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے تاکہ ان سے دین سیکھیں۔ تو ایک حدیث پاک میں آیا ہے، کیا ہوا ان لوگوں کو جو دین نہیں سیکھتے، اور کیا ہوا ان لوگوں کو جو لوگوں کو دین نہیں سکھاتے۔ جی، حافظ، عالم، قاری، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سکھاویں، اور دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھیں۔ جی، جیسے ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن لگاتے ہیں، اسکول میں پڑھنے کے باوجود ٹیوشن لگاتے ہیں، اپنے لیے بھی ٹیوشن لگا لو، کسی وقت بلاؤ، اپنے گھر پہ بلاؤ، وہاں سیکھ لو۔ مسجد ہی میں بیٹھ جایا کرو، 5-7 منٹ کے لیے 2-4 آدمی مل کر ان کو یہ چیز سکھا دی جائے۔ اللہم تو سب کے یاد ہے ہی، اللہم رب ہذہ الدعوت، اتنا یاد کر لو، رب ہذہ الدعوت، اتنا ایک دن میں یاد کر لو۔ پھر اللہم رب ہذہ الدعوت التامۃ، اتنا یاد کر لو۔ ایک ایک لفظ یاد کرنے سے انشاءاللہ یہ یاد ہو جائے گا۔ تو اس لیے دعا پڑھو۔ اس دعا کی اذان کا جواب دینے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کی فضیلت یہ آئی ہے حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے۔ اور دوستو، یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صفات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک ایسی ہستی ہے کہ ان کی سفارش قبول کی جاوے گی۔ جی، شافع محشر، آپ نے سنا ہوگا نام، یہ بھی ہے، اور وہ تو ایک بڑی حدیث پاک ہے، لمبا قصہ ہے، اس کو بھی سناتا نہیں۔ یہ بہت بڑا سہارا ہوگا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اور دوسرے ایسی شخصیت کی سفارش جس کی سفارش اللہ قبول فرما۔ تو یہ، اور ابھی ایک بات اور، کچھ لوگ اشہد ان محمد الرسول اللہ سن کے صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے
تو اذان کا جواب نہیں ہوگا، بلکہ جو مؤذن نے کہا وہ کہو، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اذان کا جواب ہوگا۔ اب رہی بات یہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے اذان میں، ہے نا؟ عام طور سے عادت تو یہی ہے کہ کہتے ہیں، لیکن کتابوں سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہے، پوری اذان سننے کے بعد اور جواب دینے کے بعد پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے درود شریف پڑھ کے جب یہ دعا پڑھے۔ یہ اگر کہہ لیتے ہیں تو علماء اس سے منع نہیں کرتے، ہاں، لیکن اصل حکم یہ ہے کہ اذان کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور دوسرا درود شریف پڑھ کے پھر دعا پڑھے۔ یہ تو ہوئی میرے دوستو اذان کا جواب۔ اب پہلے میں آپ کو ایک فضیلت تو بتا چکا ہوں، ایک فضیلت اور سناتا ہوں۔ تھانہ باون کا قصہ لکھا ہے ایک کتاب میں نے پڑھا ہے۔ ایک عورت تھی جس کا آخری وقت آ گیا اور ان کی روح نکلنے کا وقت آیا، سمجھو جب روح نکل رہی تھی، جان کنی کا وقت جو کہتے ہیں وہ آیا، یا اس کو آسان لفظوں میں کہہ لو کہ عالم آخرت کی چیزیں ان کو نظر آنے لگی۔ تو عربی پڑھی لکھی نہیں تھی، کچھ بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ بول رہی تھی ہذانی رجلانی یقولانی ادخل الجنہ، لوگوں کو، پاس بیٹھنے والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ ہوا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ ہاں، ہر آدمی اپنے اپنے مطلب کی لیتا ہے نا، ہاں، کچھ سوچ رہے ہوں گے، کیا پتہ ہمارے واسطے وصیت کر رہی ہو، کوئی کچھ سوچ رہا ہوگا، کوئی کچھ سوچ رہا ہوگا، اپنے مطلب کی بات کی طرف دھیان جلدی دوڑتا ہے۔ اچھا خیر، ایک عالم صاحب کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو آدمی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ چل جنت میں داخل ہو جا، ہذانی رجلانی یقولانی ادخل الجنہ۔ اس کے بعد ان عالم صاحب کو بھی اور دوسرے جو لوگ تھے ان کو بھی یہ تلاش ہوئی کہ آخر اتنی بڑی خوشخبری اس کو موت سے پہلے ہی کیوں دی گئی، کیا عمل تھا اس کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے کے واسطے بہت سے موقعوں پہ ایسا کر دیتا ہے۔ ان کے گھر والوں سے پوچھا جی اور تو کچھ یہ نماز روزہ زیادہ نہیں کرتی تھی، یعنی جو فرض ہیں وہ تو پڑھتی تھی، وہ تو ہر مسلمان پڑھتا ہی ہے اور پڑھنا ہی چاہیے، ان میں تو کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی نیک کام تو یہ کوئی زیادہ نہیں کرتی تھی۔ البتہ اس کی ایک عادت تھی کہ جب اذان ہوتی تھی تو نہ بولتی تھی نہ بولنے دیتی تھی۔ جی ہاں، اللہ کے نام کا احترام ہے، اس لیے اب تک جو بھی عمل رہا آئندہ اس بات کا دھیان رکھو کہ جب اذان ہو تو پھر کسی سے بات نہ کریں، کافر ہو مسلم ہو کسی سے بات ہو رہی ہو تو ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اتنا کہہ دینا اخلاقی بات ہے، نہ کہہ دو، اور اس کے بعد اس کی بات کا جواب نہ دو بلکہ اذان کا جواب دو۔ اور ایسی چیزوں میں لحاظ نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزوں میں لحاظ نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزوں میں درگزر نہیں کرنی چاہیے۔
بہت ضروری کوئی بات ہے، وقتی طور پر کوئی نقصان ہو جاوے گا، وہ تو الگ بات ہے۔ آپ کو میں اپنا قصہ سناتا ہوں۔ ایک معاملہ ہوا اور میں ہردوئی گیا، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے بات کرنے کا وقت ملا، مانگا، وقت مل گیا، بات شروع ہو گئی۔ بات چونکہ وہ لمبی تھی، گھنٹوں چلی، اسی دوران عصر کی اذان شروع ہو گئی۔ ہمیں بھی کچھ دھیان نہیں، اور میں اپنی بات بولتا رہا، کہتا رہا، تو حضرت نے بڑی ناگواری کے ساتھ ہمارا ٹھہر جائیے۔ تو اس میں کوئی لحاظ نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک تبلیغ بھی ہے، تبلیغ بھی ہے۔ رات میں شاید کوئی بات آئی تھی اور یہ بات بتا دینا ضروری ہے۔ تبلیغ یہی نہیں ہے کہ ہم بستر اٹھا کر چلیں اور مسجد مسجد، گھر گھر پہنچے یا بستی بستی پہنچے۔ تبلیغ تو نام ہے اللہ کی بات دوسرے تک پہنچا دینا، اور دعوت نام ہے کسی شخص کو نیک عمل پر آمادہ کر دینا۔ جیسا اس وقت میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، میری تمنا یہ ہے اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ آپ اس عمل کو کریں۔ یہی مطلب ہے اس کا ثواب سنانے کا، یہی مطلب ہے اس کے چھوڑنے پر عذاب سنانے کا۔ تو یہ دعوت ہے اور تبلیغ بھی ہے کہ دین کی ایک بات، دین کا ایک حکم آپ کو پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ تبلیغ بھی ہے کہ اس وقت آپ کہیں کہ دیکھو بھائی اذان کا جواب دو، بعد میں بات کریں گے۔ یہ تبلیغ بھی ہو گئی۔ اور دین کے احکام اسی طرح عام ہوتے ہیں، دین کی باتیں اسی طرح عام ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ صرف مسجد میں بیٹھ کے بات کر لی، نہیں، جب عمل کا وقت آیا وہاں عمل بھی کیا، عمل کا جب وقت آیا تو اس کی ترغیب بھی دی، دوسروں کو بتایا بھی، اور نہ کرنے والوں کو منع بھی کیا، روک بھی دیا ان کو۔ یہی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں یہ بھی شامل ہے۔ خیر، بہرحال عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اس وقت بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اذان کا جواب دینا چاہیے اور لحاظ نہیں کرنا چاہیے، ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اذان کے بعد جواب دیں، اذان کے بعد بات کریں گے، بس یہ ہو جانا چاہیے۔ اور ایسی چیزوں میں دوسروں سے الجھنا نہیں چاہیے، دوسروں سے الجھنا نہیں چاہیے، ایک کام اپنا کر دینا چاہیے۔ آپ نے بات بتا دی، اذان کے بعد جواب، اب جس کی بات کا جواب نہ دو، دوسرے بات کر رہے، شور مچا رہے، اگر آپ کا اتنا اثر ہے، آپ پر ان کا اتنا حق ہے کہ آپ کے کہنے سے وہ رک جائیں گے، آپ ان کو روک سکیں گے تو روک دو، اور اگر نہیں تو انہیں کرنے دو، آپ نہ جواب دو نہ بات کرو۔ یہ اذان کے جواب کا طریقہ ہوا جی، اور اذان کے جواب کا۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیو، ایک مسئلہ سن لو پہلے، کبھی یاد نہ رہے پھر۔ جب ہم نے اذان کا جواب ایک بار دے دیا، بس دے دیا، اب اس کے بعد پھر اگر دوسری مسجد میں، تیسری مسجد میں، چوتھی مسجد میں اذان ہو رہی ہے تو ہم اذان کا جواب دے چکے، بس ہر اذان کے وقت اس کا جواب نہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم اذان کا جواب دے چکے تو اذان کا جواب ہو گیا، بس یہ۔ اچھا، اس کے ساتھ جہاں تک ہو سکے، جب تک ممکن ہو، جب اذان ہو رہی ہو اس وقت پیشاب پاخانہ مت کرو، یہ بھی اللہ کے نام کا ادب ہے، تقاضا ہے، بہت ضروری کام ہے، وہ بات الگ ہے۔ عام حالت میں اس وقت پیشاب پاخانہ نہ کرو، ستر نہ کھولو، اللہ کے نام کا احترام ہے، اور اس وقت اس کا جواب دینا۔ یہ اذان سے متعلق بات ہو گئی۔ اب ایک دوسری اور بات، اقامت، جس کو ہم تکبیر کہتے ہیں، تکبیر۔ اذان تو جس طرح پڑھ رہے ہیں، ہے تو اس میں بھی بہت ساری اصلاح کی ضرورت، لیکن اس کو نہیں۔ اقامت یعنی تکبیر جو کہے وہ آئندہ سے اس طرح کہے اور دوسرے کو بھی بتا دے، لیکن اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو اس سے الجھنا۔
یہ مستحب اور افضل طریقہ ہے، مستحب طریقہ ہے اور افضل طریقہ ہے۔ کیا؟ پہلے 4 کلمے ایک سانس میں کہے اور جلدی جلدی کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر 2 کلمے ایک سانس میں کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر 2 کلمے ایک سانس میں کہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ اس کے بعد دیکھو جس طریقے سے اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے وقت دائیں بائیں گردن گھمانا سنت ہے، ایسے ہی صحیح بات یہ ہے، اور صحیح بات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اقامت میں بھی اور تکبیر میں بھی یہ سنت ہے۔ لہذا جب آپ تکبیر کہیں، اقامت کہیں تو دائیں طرف گردن گھما کر کہو، ایک سانس میں کہو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، پھر بائیں طرف گردن گھما کر ایک سانس میں کہو حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اور پھر ایک سانس میں کہو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، پھر ایک سانس میں کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اب اس کے بعد ایک دوسری بات ہے کہ اقامت کا بھی جواب دیا جاوے یا نہ دیا جاوے، تو اذان کا جواب دینا سنت ہے اور اقامت کا جواب دینا مستحب ہے، یعنی دینا چاہیے۔ یہ فرق کیا گیا ہے تاکہ عمل میں آسانی ہو، اور اس کی صورت یہ ہے کہ جو مؤذن کہتا جاوے وہی ہم، تکبیر کہنے والا جو کچھ کہتا جاوے ہم بھی وہی کہتے جاوے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاوے گا، اور قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس پر کہا جاوے گا اقامہ اللہ و ادامہ۔ جس کو یہ یاد ہو وہ یہ کہے اور کہہ لینا، یاد کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے فجر کی اذان میں جب کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، تو اس وقت کہنا چاہیے صدقت و بررت، تو نے سچی بات کہی اور تیری ذمہ داری پوری ہو گئی، تو نے اذان کے لیے پکار دیا، اذان کے اعلان کر دیا، تیری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ اس طریقے سے اقامت کا جواب دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ایسے آسان کام ہے جن میں صرف توجہ کی ضرورت ہے، جس میں کوئی محنت اور مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آپ کریں، پہلے وضو کریں گے، کبھی استنجا بھی کریں گے، وضو بھی کریں گے، اور دیکھو مصلی بچھاویں گے، اور لمبا کام۔ لیکن یہ ایسی نیکیاں ہیں جن کو وضو، بے وضو، لیٹے بیٹھے جواب دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ بات پوری ہو گئی، اور اگر وقت ہو تو ایک آدھ دوسری بات اور بتا دوں گا میں۔ ہاں وقت تو ہونے والا ہے، 35 پہ ہو جائے گا۔ دوستو اسی طریقے سے جیسے کہ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یعنی چھوٹی نہیں، بہت آسان نیکیاں ہیں اور ان کو کر سکتے ہیں تھوڑی سی توجہ سے، ایسے ہی ہم بہت تھوڑی سی توجہ سے بہت سارے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، بہت سارے گناہوں سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ایسے گناہ جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، یا تو صرف ہم اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، باقی اور کوئی فائدہ اس کا نہیں حاصل ہوتا۔ دیکھو ان میں سے ایک چیز ہے، اپنے دل میں کسی دوسرے کی طرف سے حسد نہ رکھو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھ کر، نعمتوں میں دیکھ کر، خوشحالی میں دیکھ کر، کامیابیوں میں دیکھ کر دل دکھے آدمی کا، اس کا برا چاہے،
کہ اس کو کامیابی نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو یہ نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس میں خواہ مخواہ آدمی مبتلا رہتا ہے، خواہ مخواہ مبتلا رہتا ہے۔ اگر وہ کچھ اور نہ بھی کرے لیکن کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے، اس کو حسد کہتے، تو بھی وہ گناہ ہے اس کے لیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمارے اس چاہ لینے سے، ہمارے اس کا برا چاہ لینے سے اس کا تو برا ہونے کا نہیں، ہمارا تو برا ہو ہی گیا، گناہ ہو گیا۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جن میں ہم خواہ مخواہ مبتلا ہیں، خواہ مخواہ مبتلا ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک گناہ جس میں ہم خواہ مخواہ مبتلا ہیں کہ جس کا کسی کا نقصان ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، کہ اگر کسی کا نقصان ہوا تو خوشی ہوئی، بہت بڑا تھا، یہ بہت کودے تھا، بس ٹھیک ہوا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو دیکھو، اب اپنی بڑھاس نکال لی، اپنا غصہ نکال لیا جو بھی، لیکن اس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسرے کے نقصان پر خوش ہونا یہ ایک بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ نے سنا ہوگا اس میں یہ۔ تو ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں نئی نئی باتیں اور ضرورت کی باتیں آپ کو بتائی جاتی رہتی ہیں۔ اس وقت تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ کچھ گناہ ہیں، چھوٹے نہ کچھ گناہ ہیں جن میں خواہ مخواہ مبتلا ہم، خواہ مخواہ ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ مثلا دوسرے کے نقصان پر خوش ہونا اور دوسرے کی اچھی حالت پر دیکھ کر دکھ ہونا۔ اپنی عادت بدل دینی چاہیے اور یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے، گناہ ہے۔ ایسے میں نے بتایا کہ بہت آسان نہیں کیا۔ اللہ تبارک